الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها اللهم عجل لوليك الفرج اما بعد. میں نے بالکل خطبے کو مختصر کر دیا اس لیے کہ تقریر بہت دیر سے شروع ہو رہی ہے اور وجہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹریفک کا اس وقت ہجوم ہے، لہٰذا جو ہماری بات ہے بغیر تمہید کے صرف تھوڑا سا ریکیپ جو گزشتہ تقریر کا تھا، اور وہ یہ کہ اب تک آپ کو یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی، اب کس حد تک میں کامیاب ہوا یا کامیاب نہیں ہوا یہ تو اب آپ کے اپنے ہوم ورک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس خطوط پر اور ان خد و خال پر آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں اور کتنی تحقیقات اور کتنے سوالات علماء سے کرتے ہیں. اور وہ یہی بات، اہم ترین بات کہ جس کے ذریعے سے مراجع کرام کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے چہاردہ معصومین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے فتووں میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی جو منطقی وجہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. کہ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ اختلاف کسی ذاتی ہوس کا نتیجہ نہیں ہے، کسی لالچ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً ریسرچ کی وجہ سے اختلاف. دوسری بات یہ کہ اختلاف کلیات میں نہیں ہے، جزئیات میں ہے، اور وہ جو اختلاف جزئیات میں ہے وہ بھی بہت کم ہے. اور اہم ترین بات کہ یہ جو جزئیات میں بہت معمولی سا اختلاف یہ وجہ نہیں بنتا کہ عوام کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے. کل میں نے نماز کی مثال دی، کل میں نے حج کی مثال دی، تو اب یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور آج جو میں نے دوسری بات شروع کرنی ہے آیت آل عمران ہی کے ذریعے سے، اس سے پہلے میں بس جیسا کہ پہلی تقریر میں نے گزشتہ سال کے عشرے کا ایک تتمہ پیش کیا تھا، آج کی تقریر شروع ہونے سے پہلے یہ جو 4-5 تقریریں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، خصوصاً وہ کہ جو اجتہاد اور مجتہدین سے متعلق تھیں، ان کا ایک چھوٹا سا تتمہ کہ جو ضروری تتمہ ہے اسے میں بیان کر دوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ کسی حد تک انشاءاللہ العزیز یہ تو سمجھ ہی لیا ہوگا کہ جو اجتہاد کا پروسیس ہوتا ہے وہ کتنا کٹھن ہے، کتنا مشکل ہے، اور مراتب کو طے کیے بغیر انسان جو ہے وہ ریڈی میڈ مجتہد بننے کی کوشش کرے، یا 4 دن کے اندر یا 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر مثلاً قوم میں جائے اور اس کے بعد کہے کہ میں مجتہد بن گیا ہوں، تو کام اتنا آسان نہیں ہے. اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا، علم ترقی کرتا جائے گا، اس اجتہاد کی تحصیل میں جو کمپلیکسٹیز ہیں، جو محنتیں ہیں، وہ اور بھی زیادہ بڑھتی جائیں گی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہ وہ 46,000 احادیث، قرآن اور دوسرے مدارک، اور ان سے مجتہد پوری زحمتوں کے ساتھ، جانفشانیوں کے ساتھ حکم خدا کو استنباط کرتا ہے اور پیش کرتا. یہ تو ایک زحمت ہے، لیکن جو اصل اور خطرناک ترین اسٹیج اور مرحلہ آنے والا ہے مجتہد کے لیے، وہ اس وقت نہیں، وہ اس وقت پیش آئے گا کہ جب روز محشر ہم سے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے گا مثلا کہ تم نے اس مقام پر نماز کو قصر کیوں پڑھا، تمام کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے اس مقام پر تیمم کیوں کیا، وضو کیوں نہ کیا؟ اور اس قسم کے سوالات، یہ جو ہم جتنے بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، اطمینان رکھیے گا ایسے ہی سے نہیں گزر جائیں گے، بلکہ پوچھا جائے گا کہ اس عمل کرنے کی دلیل کیا. اس موقع پر ہمارا جواب جو تقریباً سملر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پروردگار، ہم تو جاہل عوام تھے، اور یہ ذمہ دار دین و مذہب، یہ مراجع، یہ مجتہدین، میرے مجتہد کا فتویٰ یہ تھا لہٰذا میں نے نماز کو قصر کیا. وہ کہے گا میرے مجتہد کا فتویٰ یہ تھا لہٰذا میں نے نماز کو قصر نہیں پڑھا، تمام پڑھا. تو یہ جواب دے کر آپ تو سائیڈ لائن ہو جائیں گے، آپ تو کلیئر ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر مجتہدین کی باری آئی کہ جنہوں نے یہ فتوے دیے تھے
اور جن کو فالو کر کے آپ نے یہ اعمال انجام دیے تھے، یعنی یہ واقعاً ہونے والا اور یہ ہوگا۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے تو کلیئرنس چیک ہوگا تمام مراجع کا، شیخ طوسی ان سے پہلے اور ان کے بعد اور آج تک جتنے مراجع، جتنے مجتہدین، حتیٰ وہ مجتہد بھی کہ جس نے فتویٰ دیا اور اس کے فتوے پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ مجتہد وہ ذمہ دار ہے جواب دینے کا خدا کے سامنے کہ جس نے فتویٰ دیا ہو اور اس کی تقلید ہوئی ہو، نہیں، کسی غار میں کسی کونے میں بیٹھا ہے، کوئی اس کا مقلد نہیں ہے، لیکن چونکہ اب وہ اپنے فتوے پر خود ہی عمل کر رہا ہے تو اپنے عمل کی بھی دلیل اس کو دینی پڑے گی۔ تو لہذا روز محشر آپ تو ہو جائیں گے سائیڈ لائن، اور پھر شیخ طوسی اور آج تک جتنے مراجع، جتنے مجتہدین جنہوں نے جو جو فتویٰ دیا ان کو حاضر کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اے فلانے، آپ نے یہ قصر کا حکم کیوں دیا تھا؟ اے فلانے، آپ نے یہ حکم کیوں دیا تھا؟ اب وہ مجتہد خدا کے سامنے، دونوں مجتہدین باری باری اپنے مسئلے کی دلائل پیش کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا فتویٰ صحیح ہوا، کس کا فتویٰ غلط ہوا۔ توجہ رکھیے گا، پہلے تو یہ چیک کیا جائے گا کہ کس کا فتویٰ صحیح نکلا، وہ جو حکم خدا تھا واقعاً اس موقع کے لیے اس مجتہد نے وہی فتویٰ دیا جو پروردگار کا حکم تھا۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کلیئرنس چیک ہوگا کہ اس نے فتویٰ اپنی مرضی سے دیا تھا، کسی لالچ کی وجہ سے دیا تھا، اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے دیا تھا، تو اس کی تو حساب کتاب بالکل الگ۔ اس کے لیے تو کہا ہے مقعدہ فی النار، کہ اس کی جو سیٹ ہے وہ بہرحال آگ کے اندر کنفرم ہے، کہ جو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، مجھے یہ اچھا لگا لہذا میں نے یہ فتویٰ دے دیا، اس کی تو بات الگ ہو گئی۔ تو اب وہ مجتہدین کے جنہوں نے حق اور انصاف کے ساتھ فتویٰ دیا تھا، تو وہ مجتہدین کے جن کا فتویٰ بھی خدا کے حکم کے ساتھ ٹیلی کر گیا، انہوں نے کہا نماز اس مقام پر قصر ہوگی، خدا کا حکم بھی نماز قصر کا تھا، تو ان کو 2 اجر دیے جائیں گے۔ اور وہ مجتہد کہ جس کا فتویٰ خدا کے حکم سے ٹیلی نہ کر پایا، خدا کا حکم تھا کہ نماز قصر ہوگی، اس نے کہا کہ نہیں، تمام پڑھی جائے گی، تو اس کو 1 اجر دیا جائے گا۔ لہذا ملتا للمصیب اجران وللمخطی اجر واحد۔ وہ مجتہد کہ جس کا فتویٰ حکم خدا کے مطابق ہو گیا تو خدا اس کو روز محشر 2 اجر دے گا، اور جس مجتہد کا فتویٰ خطا گیا تو اس کو 1 اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ اس کا فتویٰ خطا گیا ہے لیکن اس نے پورے انصاف کے ساتھ زحمت تو کی، محنت تو کی، اس کا بہرحال اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہ جو اجر ہوگا یہ کوئی چھوٹا موٹا اجر نہیں ہوگا، اتنا عظیم اور اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا اجر دیا جائے گا کہ روز محشر کے لوگ باقاعدہ رش کریں گے اس اجر کے اوپر۔ تو بہرحال من کان من الفقہاء صائنا لنفسه مخالفا محافظا لدینه مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه، جو امام نے ارشاد فرمایا، اور امام یازدہم حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کو منسوب کیا جاتا کہ ان کیٹیگریز پر اور ان کرائیٹیریاز پر ایک فقیہ اگر پورا اترتا ہے جو صفات اس روایت میں بیان کی گئی، فللعوام ان یقلدوہ، تو پھر عوام کی، یعنی وہ لوگ کہ جو مجتہد نہیں، جو احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں۔ یعنی خود حدیث میں لفظ تقلید آیا، ان یقلدو، یہ قلدہ یقلدو سے ہے، اور اسی سے جو ہے یعنی یہ تقلید کے مادے سے یہ لفظ نکلا۔ تو اب یہاں تک تو ایک بات ہو گئی کہ جو میں نے تتمہ کسی حد تک بیان کر دیا، وہ گزشتہ باتیں بیان کر دی۔ آج جو آیت میں نے سرنامہ کلام بنائی تھی اس کا ایک اور حصہ، یہ حصہ جو بیان کیا گیا تھا وہ اس
ذیل میں بیان کیا گیا تھا کہ آیہ آخر آل عمران میں جو ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو رابطو کے اعتبار سے پھر وہ حدیث مولا کے جس میں امام فرماتے ہیں علماء و شیعتنا مرابطون، جو ہمارے شیعوں میں علماء ہیں وہ ہیں کہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس ذیل میں نے یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے بیان کی، اور آج جو بات کر رہا ہوں یعنی دیکھا جائے تو ترتیب کے اعتبار سے میری گفتگو تھوڑی سی مشوش ہے۔ سب سے آخر میں رابطو کا تذکرہ ہے، میں نے سب سے پہلے کیا، سب سے پہلے اصبروا کا تذکرہ ہے اور میں اس کو اب کر رہا ہوں تقریباً اینڈ، اور اس کی وجہ بھی ہے، بہرحال وہ وجہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں پھر ہمیشہ کی طرح سے آج بھی گزارش کروں گا، اگرچہ میری امید تو یہ تھی اور میرے ذہن میں خیال بھی تھا کہ جو مومنین ہیں وہ کم تعداد میں آئیں گے، لیکن بہرحال الحمدللہ اب ایسی کڑوی کسیلی سننے کا شوق ہے تو سنتے رہیے۔ ذرا آگے تشریف لے آئیں تاکہ اگر بعد میں کوئی آیا تو اسے زحمت نہ ہو۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، احسنتم۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو میرے مولا نے اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر اور تشریح کی تھی وہ میں نے جو بہت پہلے آپ کو بیان کی تھی، کیا فرمایا تھا مولا نے؟ اصبروا علی المصائب وصابروا علی الفرائض ورابطوا علی الائمہ، کہ صبر کرو کس پر؟ مصائب پر، مصیبتوں پر، یعنی وہ کہ جو ایمان لانے والے، وہ شخص کے جو مومن، اسے یہ تینوں کام کرنے ہوں گے، اسے صبر بھی کرنا ہوگا مصائب پر، وَصَابِرُ عَلَى الْفَرَائِض، اور جو خدا نے اس کی ذمہ داریاں لگائیں ان پر بھی اسے استقامت دکھانی ہوگی، اور تیسری چیز وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو وہ جو پہلی چیز ہے اصبروا علی المصائب، مصائب پر صبر کرنا، تو یہ واقعاً ایسی چیز مصیبتیں اور مصائب کہ جو ہماری قوم کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ابتدائے صدر اسلام کے بعد ہی، رسول کی وفات کے فوراً بعد ہی یہ مسائل شروع ہو گئے، مصائب اور آلام کا ایک سلسلہ جو اس شیعہ قوم پر ڈھائے گئے، اور شیعہ قوم نے پورے صبر کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ ان مصائب اور ان مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ اب مثلاً چاہے وہ مصائب گزر چکے ہوں، چاہے وہ مصیبتیں اور پریشانیاں حال کی ہوں، یا چاہے وہ مصائب اور سخت ترین مصائب اور سخت ترین پریشانیاں کہ واقعاً دل دہلانے والی روایات اور واقعات سامنے آتے ہیں کہ جو فیوچر میں آنے والی ہیں۔ بہرحال اس کے اعتبار سے انسان جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، مومن کی ذمہ داری کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ہمارے گزشتہ کو دیکھ، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کی ایک تاریخ، اور یہ اس لیے میں آج آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا منظر بیان کر رہا ہوں، ورنہ مقاتل الطالبین وہ کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایسے ایسے مناظر اس کے اندر ہیں کہ واقعاً انسان ان مناظر کو دیکھنے کے بعد، ان مشکلات کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ گویا وہ بہت آرام سے بیٹھا ہوا ہے، گویا وہ جنت کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ جیسی کہ سختیاں سادات نے اٹھائیں، جیسی کہ پریشانیاں راویوں نے اٹھائیں، جیسی کہ مصائب علویوں نے اٹھائیں، چاہے وہ بنی امیہ کے دور کی بالکل ابتدا کہ جس وقت امیر شام جب پورے طور پر قبضہ کر لیا تھا تو اب ایک مشغلہ یہ اختیار کیا تھا کہ وہ علاقے کے جہاں پر علی کے چاہنے والے ہیں ان پر لشکر کشی کی جاتی ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے مال اسباب کو لوٹا جاتا، اور خاص طور پر کوفہ، اس لیے کہ کوفے کے اندر وہ جو زیاد، بہرحال یہ تو میں آگے نکل گیا، زیاد سے پہلے کی بات، جس کا بیٹا ابن زیاد، تو یہ وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے بصرے کے اندر حملے کیے، یمن کے اندر حملے کیے، صرف ایک چیز، یمن پر جس وقت امیر شام کے باڈی گارڈ کہ جس کا نام بصر ابن ارقات، انتہائی خبیث اور انتہائی شقی، اس نے جس وقت یمن پر حملہ کیا تھا اور یمن کے مومنین کے مال و اسباب کو لوٹا تھا، قتل عام کیا تھا، تو ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس نے ایک مومنہ کے سامنے اس کے چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں میں لے کر ذبح کر دیا تھا، اور یہ وہ منظر تھا کہ اس کی ماں جو ہے صدمے سے نڈھال ہو گئی اور اسی صدمے میں وہ ماں پاگل ہو گئی۔ خیر بہرحال پھر یہ بصر ابن ارقات جس نے اتنے مظالم ڈھائی تھے، مرنے سے پہلے اس کی بھی حالت یہ ہوئی کہ ایسا اس کے سر میں درد ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ یہ سر اپنا دیواروں سے ٹکراتا تھا، اور دیواروں سے ٹکرانے کے بعد خون نکلنے کے بعد پھر اسے تھوڑا سا چین آ جاتا تھا۔ بہرحال وہ تو دنیاوی عذاب ہے، اخروی عذاب تو انشاءاللہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ تو چاہے امیر شام کا زمانہ ہو، کوفہ، بصرہ، یمن اور اس قسم کے علاقے، اور پھر چاہے اس کے بعد ہم بنی امیہ کا وہ دور دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ایسی ایسی صورتحال، مثلا حجاج ابن یوسف کا وہ زندان، اسی کے بارے میں انسان پڑھ لے کہ تو خود اس زمانے میں جو عراق کے مومنین تھے، بلکہ جنرلی ہر عراقی حجاج ابن یوسف کے زندان کے نام سے لرز اٹھتا تھا، اس لیے کہ جس وقت حجاج ابن یوسف کا قلعہ قمع ہوا اور جس وقت اس زندان کو توڑا گیا، تو صرف آپ یہ سمجھ لیجئے اس زندان میں 50,000 مرد جو علوی تھے اور 30,000 خواتین جو علوی تھی اس زندان سے نکلے، کہ جن کے لباس اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے، اتنے کہنے ہو چکے تھے کہ تقریباً ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ برہنہ۔ سوچئے، یعنی 50,000 افراد اور 30,000 مومنات، اس زندان کو توڑنے کے بعد ان کو باہر نکالا گیا، اور اس زندان کی جو باؤنڈری تھی، باقاعدہ باؤنڈری پر فوجیوں کو بٹھایا جاتا تھا، اور ان کے پاس کچھ پتھر ہوتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ چیک کرتے تھے جیسے ہی کوئی قیدی دھوپ سے بچ کر سائے میں آ جائے، دیوار کی چھاؤں میں آ جائے، تو اس کو پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ بہرحال مجبور ہو کر وہ دھوپ میں آ جائے۔ تو یہ ظلم کئی عرصے ان کے اوپر جاری رہے، 10 سال، 20 سال انہوں نے یہ مظالم سہے۔ خیر بہرحال جس وقت وہ ملعون حجاج ابن یوسف واصل جہنم ہوا ہے، تو وہ بھی بڑی عجیب و غریب ایک داستان ہے۔ خیر چھوڑ دیجئے، اس وقت چونکہ کم ہے، مجھے کچھ اور باتیں کرنا اور مظالم اور مناظر آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ تو صرف آپ کے سامنے ایک اشارہ۔ اور پھر اس کے بعد بنی عباس کے جو اہل بیت کا نام لے کر آئے، یا لسارات الحسین، حسین کے خون کے انتقام کا نام لے کر ایک مرتبہ انہوں نے لشکر جمع کیا اور اپنے انقلاب کو پروان چڑھایا اور بنی امیہ سے تخت و تاج کو چھینا۔ لیکن پہلے یہ کہتے تھے کہ حکومت کا حق آل محمد کا، لیکن جب انہیں اقتدار ملا، آئے تھے یہ چھٹے امام کے پاس، لیکن چھٹے امام نے جب ان کا خط دیکھا اور اس خط لانے والے نے کہا کہ میرے خط کا جواب دے دیجئے جو مجھ سے پوچھا جائے گا، تو امام نے اس خط کو، جو شمع جل رہی تھی، موم بتی جل رہی تھی، اس کو دکھایا اور وہ خط جل گیا، کہا یہ ہے تمہارے خط کا جواب۔ اور پھر جو دوسرے سرکردہ افراد تھے ان تک باقاعدہ میسج پہنچایا، چھٹے امام نے، خبردار ان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ لوگ تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اقتدار کی خاطر۔ مولا کائنات کے پاس جس وقت طلحہ اور زبیر آئے تھے، تو مولا کائنات نے یہ کہہ کر انہیں رد کر دیا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر حکومت کرنے کا شوق، جستجو پیدا ہو رہی، جو آدمی حکومت کرنے کی جستجو رکھے کہ مجھے حکومت کرنی، مجھے سربراہ بننا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائق حکومت نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا تمہارے اس انداز سے پتا چل رہا ہے کہ تم لائق حکومت نہیں ہو، لہذا تمہیں کسی قسم کی گورنری نہیں دی جائے گی۔ خیر بہرحال، تو کہنے کا مطلب یہ کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ اور پھر اس کے بعد بنی عباس، اور بنی عباس کا یہ طریقہ کہ آل محمد کا حق ہے حکومت کرنے کا،
چھٹے امام نے فرمایا ان کے دھوکے میں مت آنا، یہ صرف اقتدار چاہتے ہیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ پہلے تو نعرہ یہ تھا کہ حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ آل محمد کا ہے، اور پھر نعرہ آگے چل کر چینج اس طرح ہوا کہ وہ آل محمد کے جن کو حکومت کرنے کا حق ہے وہ یہ لوگ نہیں ہیں، وہ ہم ہیں جنہیں حکومت کرنے کا حق ہے، ہم ہیں جو آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد جو مظالم کی ابتدا کی ہے بنی عباس نے، تو میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں شاعر کا، جس نے انہی حالات اور مظالم کو دیکھ کر یہ کہا تھا، واللہ ما فعلت امیۃ فیہم اعشار ما فعلت بنو العباس، کہ بنی امیہ نے علویوں پر جو مظالم ڈھائے وہ ان مظالم کا 10% بھی نہیں ہے جو مظالم بنی عباس نے شیعوں پر ڈھائے۔ اور اس کے مناظر میں آپ دیکھیں خود ہارون رشید کہ جو اتنی زیادہ بڑی حکومت کا مالک ہو گیا تھا کہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر باقاعدہ سورج کو یہ کہا کرتا تھا، اے سورج ڈوب جا، لیکن کہاں جائے گا، آخر کو میری سلطنت سے تو باہر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے کہ مشرق میں، اس لیے کہ یورپ میں ہر طرف جو ہے وہ اسلامک حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اور ہارون رشید وہ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی تھی رات کو چین سے کہ جب تک اپنے سامنے کسی علوی کو باقاعدہ لایا جاتا تھا، اس کے ہاتھ کو پاؤں کو مثلاً کاٹا جاتا تھا، اور جب وہ خون میں تڑپتا تھا تو اسے ایک مزہ آتا تھا، اسے ایک لطف آتا تھا، اور اس کے بعد یہ سونے کے لیے جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے جو ہماری تاریخ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چھنبے کی بات نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ایک سعودی پرنس ایسا تھا کہ جو جیل میں سزائیں دی جاتی تو باقاعدہ وہ CCTV کیمرہ جو ہے، وہ کیمرہ جو تھا نصب ہوتا تھا، اور جو قیدیوں کو سزائیں دی جاتی تھی، ہنٹر مارے جا رہے ہیں، ناخن اکھیڑے جا رہے ہیں، برہنہ کر کے مثلاً پانی ڈالا جا رہا ہے، کتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، وہ ساری فوٹیجز جو ہیں وہ اس کو دی جاتی تھی کہ صاحب آج جو ہے یہ ہوا۔ تو یہ خبر آئی تھی، باقاعدہ وہ رات کو سونے سے پہلے وہ فوٹیج لگاتا تھا، ان مظالم کو دیکھتا تھا، اور پھر چین کی نیند سو جاتا تھا۔ تو اس زمانے کے بھی ظالم موجود ہیں، اس زمانے کے اندر بھی ظالم موجود۔ تو اب بنی عباس اولاد امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عبداللہ ابن محض اولاد امام حسن سے ہیں، ان کو ایک گھر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے میں کس طرح سے پڑھوں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھائی اگر ایک ویگن ہو کہ جو بھری ہوئی ہو، اور آپ کو 1 گھنٹے کا سفر اس میں کرنا پڑ جائے کھچا کھچ بھری ویگن سے، تو انسان کا سانس گھٹنے لگ جاتا۔ اس ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر کئی قیدیوں کو ڈال دیا گیا تھا، اور میں کس طرح بیان کروں کہ ان قیدیوں کو اجازت نہیں تھی کہ اپنا بول و براز رفع حاجت باہر جا کر کرے، لہذا وہ قیدی اسی قید خانے کے اندر مجبور ہے انسان، اور اس کی وجہ سے جراثیم پھیلتے تھے، اور جراثیم اس طرح پھیل گئے تھے کہ ان کی کھالیں جو ہیں وہ باقاعدہ گلنے اور سڑنے لگ گئی تھیں، اور آخر میں آزاد بھی نہیں کیا۔ اسی کمرے کو ان مومنین کے اوپر باقاعدہ توڑوا دیا گیا، اور سب کے سب اس کے اندر دب کر شہید ہو گئے۔ تو چھوٹے چھوٹے منظر ہیں مقاتل الطالبین، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو مل جائیں۔ یا مثلا ضرورت پڑی کہ صاحب بغداد کو رینوویٹ کیا جائے گا، بغداد کو دوبارہ سے بنایا جائے گا، دوبارہ سے تعمیر کی جائے گی، بغداد کی تعمیر ہوگی، حکم شاہی آ گیا کہ دیکھو بغداد کی تعمیر ہوگی، لیکن جس گارے سے اس کی تعمیر ہوگی اس گارے میں جو پانی ملایا جائے گا تو خبردار پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی ملانے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا کیا جائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ واللہ جو خون کا دریا جو ہے شیعت نے جہاں سے شیعت ہو کے آئی، کہا کہ ایسا کرو، علویوں کی میں بات نہیں کر رہا، ابھی تک میں نے کس کی بات کی؟ علویوں کی بات۔ علوی وہ کہ جو علی کو ماننے والے، کہا نہیں، جو سادات ہیں اللہ اکبر ان کو گرفتار کرو اور ان کی گردنیں کاٹو اور ان کا خون جمع کرو، اور جب خون جمع ہو جائے تو اس خون سے گارا بناؤ اور اس خون کے ذریعے سے پھر عمارتوں کو کھڑا کرو۔
سنیے گا، گرفتاری کی گئی، بہت بڑی تعداد میں سادات کو گرفتار کیا گیا، اس لیے کہ گارا ان کے خون سے بنانا۔ رپورٹ آئی خلیفہ ملعون کو کہ جو سادات ہم نے گرفتار کیے ہیں، اتنا خون ہمیں مل چکا ہے کہ جو گارے کے لیے انف تھا۔ اب جو ہے بہت سارے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ کوئی بات نہیں، جو ستون تم بنانا تو ان سب کو ایک ایک کر کے ستونوں کے اندر چنتے جانا۔ سننا عزیزو بہت آسان، ہم ذرا سی بات پر پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا آپ کیوں ظہور نہیں فرماتے؟ ان چیزوں کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیے، سب کچھ ہو گیا، زبانیں کٹ گئیں، ہڈیاں چنوا دیں، خون گرا دیا، لیکن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے، اپنے عقیدے پر باقی رہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا، کہ خدا ہر ایک کو محفوظ رکھے، اس کی عزت کو، اس کی جان کو، اس کے مال، لیکن اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اجل علی ظہورک، امام زمانہ پر عقیدہ بہت آسان ہوتا، لیکن گھر جل جائے، بیٹا قتل ہو جائے، بچیوں کی عزتیں لٹ جائیں اور کچھ نہ ہو، اس وقت انسان کے دل سے آ نکلتی ہے مولا کب آئیں گے؟ یہ شکایت ہے، مولا کب آئیں گے؟ تو بہرحال اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پس منظر کو یاد رکھیے گا، اپنی گزشتہ تاریخ کو یاد رکھیے گا، اور پھر ہڈیوں کے اندر کہا، ستونوں کے اندر کہا کہ ان کو آزاد نہ کرو، اب ان کو ستونوں کے اندر چن دو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کرو پھر ستونوں کے اندر، نہیں، زندہ پکڑو، زندہ پکڑو اور اس کے بعد اسے ستون کے اندر چنو۔ اب وہ کس طریقے سے تڑپ تڑپ کے، پیاس سے، بھوک سے، وہ سید مرتا ہوگا، وہ سید شہید ہوتا ہوگا۔ بس آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک جو میسن تھا، یہ کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک 8-10 برس کا سید بچہ ہے، اور اسے جو ہے مثلا اس نے اس بچے کو دیکھا، 7-8 برس کا بچہ، 8-10 برس کا بچہ رہا ہوگا، اس کے دل میں ترس آ گیا، رحم آ گیا، اور اس نے یہ کیا کہ اس کے سانس لینے کے لیے، اس لیے کہ سوچیے اس بچے کی بھی حالت کیا ہو رہی ہوگی نا جب اینٹیں چنی جا رہی ہوں گی، اس نے سانس لینے کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی اور کہا کہ اے صاحبزادے، میں اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تم رات تک انتظار کرو، کوئی بچہ اگر ایک کمرے میں اندھیرے میں بند ہو جائے، یہی اس کے لیے بڑی قیامت ہوتی ہے، اور وہ بچہ کھڑے ہو کر رات بھر انتظار کرے گا، چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے سانس لے سکتا ہے۔ بس ایک مرتبہ اس میسن نے کہا کہ میں ابھی تو کچھ نہیں کر سکتا، اتنی جگہ میں چھوڑ دوں گا، سانس لیتے رہنا، رات کو آؤں گا تو تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ رات کو آیا، آنے کے بعد بہت خاموشی کے ساتھ اینٹوں کو الگ کیا، اس بچے کو باہر نکالا، سید بچے کو، اور اس کے بعد کہا کہ اے بیٹا، تیرے ہی جیسا میرا بیٹا، اور مجھے تجھ پر ترس آ گیا، لیکن میں تجھ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ اب کبھی پلٹ کر بغداد نہ آنا۔ کب کہہ رہا ہے؟ رات کی تاریکی ہر طرف پھیل چکی ہے، اب کبھی بغداد نہ آنا، اس لیے کہ اگر خلیفہ کو پتہ چل گیا، امیر کو پتہ چل گیا، گورنر کو پتہ چل گیا، تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، میرے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا مجھ سے یہ وعدہ کر کہ دوبارہ کبھی نہ آنا۔ بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں، لیکن ایک میری بھی تجھ سے گزارش، ایسا کر کے میرے تھوڑے سے بال کاٹ دے، اور یہ بال کاٹ کر میری ماں کو پہنچا دے، میری ماں کو پہنچا دے، اور اس کو دکھا دے کہ اس کا بیٹا سلامت ہے۔ کہ ٹھیک، بتا دیا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ صبح کو پہنچا محلہ بنی ہاشم، اس گھر پہ پہنچا، ایک ماتم، اور ہر گھر سے ماتموں کی صدا، اس لیے کہ ہر گھر سے مردوں کو اٹھایا گیا، رونے پیٹنے کی صدائیں، اس گھر سے بھی رونے پیٹنے کی صدائیں۔ اس میسن نے ایک مرتبہ
پوچھا کہ ایسا ایسا ایک بچہ تھا، کہا ہاں اس بچے کی ماں ہے، ہاں بچے کی ماں کو بلایا گیا، بچے کی ماں آئی، روٹتی پیٹتی، اور پھر اس میسن نے یہ چپکے پوری داستان سنائی اور اس بچے کے بال ثبوت کے طور پر دیے کہ یہ ہیں تیرے جگر گوشے کے بال، لیکن اتنا سن لے کہ اب وہ دوبارہ بغداد میں کبھی آئے گا نہیں۔ ماں کو پتا ہے کہ اب میرا بچہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، لیکن اتنی خوش ہو گئی کہ جیسے عید کا چاند نکل آیا۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ شیعوں کی کہ جس سے گزر کر آئے۔ بنی عباس کے مظالم، کون کون سے منظر انسان بیان کرے، کیسی کیسی سختیاں، کیسی کیسی مصیبتیں۔ بس صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امام نے فرمایا ہے فَاصْبِرُوا عَلَى الْمَصَائِبِ، مصائب پر اور مصیبتوں پر صبر کرنا، اس لیے کہ یہ سلسلہ پھر رکا نہیں ہے۔ بغداد، بصرہ، کوفہ، عراق، وہاں کی بات نہیں ہے، پھر یہ سلسلہ ہندوستان کی جانب بھی آیا۔ بر صغیر میں بھی بڑے قتل کیے گئے، چاہے وہ اورنگزیب کے زمانے میں کیے گئے ہوں، چاہے وہ محمود غزنوی کے زمانے میں کیے گئے، حتیٰ یہ کہ ازبک، آذربائیجان، ازبکستان جسے آپ کہتے ہیں، آذربائیجان، ازبکستان میں شدید شیعت کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا، اور افغانستان میں اس طرح سے شیعوں کو قتل کیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا کہ افغانستان سے جب شیعہ مہاجرت کر کے، جن میں بہت بڑی تعداد سادات کی بھی تھی، مہاجرت کر کے جب ہندوستان آئے تو چونکہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یہ سنا ہوگا نا آپ نے، تو اتنے برے انہوں نے حالات دیکھے تھے کہ وہ کمیونٹی کے جو اس وقت میرے سامنے اکثریت میں بیٹھی خوجہ کمیونٹی، وہ جانتی کہ افریقہ میں جو وہ ایک خون خرابہ ہوا تھا، وہ جو لوٹا گیا تھا، اس کے اثر ابھی تک خوجہ کمیونٹی پر ہے۔ لہذا ایک عرصے تک خوجہ کمیونٹی کرائے کے گھر میں تو رہتی تھی لیکن مکان خریدتی نہیں تھی۔ میری تائید کریں گے انشاءاللہ جو یہاں پر خوجہ کمیونٹی سے متعلق افراد بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ڈر یہی تھا، خوف یہی تھا کہ افریقہ میں اتنی ہم نے جائیدادیں بنائیں، اتنا کچھ کمایا، اتنا کچھ بنایا، اور ایک دو دن کے اندر سب کا سب ریون ہو گئے، سب کا سب لوٹ لیا گیا۔ لہذا وہ ایک جو مینٹیلٹی تھی وہ بنی ہوئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد پھر خوجہ کمیونٹی نے اپنے اعتبار سے چیزوں کو، املاک کو خریدنا شروع کیا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ افغانستان میں، ازبکستان اس طرح سے کاٹا گیا ہے، اس طرح سے جلایا گیا کہ جب یہ مومنین ہجرت کر کے ہندوستان کی جانب آئے، کہ اس زمانے میں ہندوستان کے حالات مومنین کے لیے بہرحال اتنے خراب نہیں ہوئے تھے، تو باقاعدہ اتنا شدید تقیہ، اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ حتیٰ اپنی اولادوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، اپنی اولادوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ تم سادات میں سے ہو، تم اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ لہذا ایک پروسیس، ایک تاریخ کا ایک اور منظر سامنے آتا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، علامہ یعنی شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین راجو صاحب کا، کہ جو بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، ان کی زندگی کو آپ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ کتاب مل جائے دیکھ لیجئے گا تو پوری یہ ہسٹری آپ کو مل جائے گی۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، انہوں نے جو راجو صاحب کا تذکرہ کیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس لیے کہ ہوا یہ، وہ شخص مومن ہے، اس کے آباء و اجداد سادات، لیکن ماننے والا کسی کو اور کا، نماز پڑھ رہا ہے کسی اور طریقے سے۔ تو پھر یہ جو راجو تھے، بہت بڑے مجاہد، انہوں نے دوبارہ سے ریوائیو کیا اور سمجھایا اور ایک تحریک چلائی اور بتایا کہ تم لوگ سادات ہو، تمہارا مذہب یہ نہیں ہے، تمہاری فقہ یہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کا سمجھ لیجئے کہ دہشت کا عالم ان مہاجرین پر کہ جو ان علاقوں سے ہندوستان میں آ رہے ہیں، اور پھر ہندوستان میں بھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا اور اب تک کیا کچھ ہو رہا۔ یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو
تاریخ کے وہ مناظر کسی حد تک میں نے بتایا، بہت ایک جسے کہنا چاہیے نا، وہ کہا جاتا ہے آٹے میں نمک کے برابر، اس سے بھی کم میں نے آپ کو بیان کیا، ورنہ کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات۔ تو اگر خدا نہ خواستہ پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سب کچھ قربان ہو جائے گا، لیکن علی اور اولاد علی کے در سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اگر یہ ہٹ گئے، مسئلہ ختم ہو گیا، پھر تو سب کچھ گیا، پھر تو ہار گئے۔ بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے تقیے میں ضرور جائیں گے، لیکن اولاد علی اور اہل بیت کے در سے زبانیں کٹوا دیں گے، گردنیں کٹوا دیں گے، اس سے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں۔ بس اب آخری بات، اور آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں گا، اور اسی آخری بات سے جو آخری کے 1-2 دن رہ گئے ان میں اس موضوع کو بیان کرنا، اور وہ یہ کہ انسان جب بہت پریشانی کے اندر، ایک ماں ہے جو بہت پریشانی میں ہے، غریب ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، لیکن بچہ جو ہے میڈیکل کالج میں پڑھ رہا، تو ایک ماں کو امید ہوتی ہے، ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ آج پریشانی ہے، آج مشکل ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر میری یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کب؟ کہ جب میرا بچہ ڈاکٹر بنے۔ ایک چیز جو بہت اہم اور جسے ہمیشہ دلوں کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، وہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی امید صدر اسلام میں رسول خدا نے دی، اور جس کی امید ہر زمانے میں ہر امام نے دی کہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، وہ آنے والا جب آئے گا تو کیا ہوگا انشاءاللہ آگے چل کر جو میں نے بیان کرنا ہے وہ علامات کو بیان نہیں کرنا، اس زمانے میں حالات کیا ہوں گے وہ بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ اکثر بیان ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ جب ظہور ہو جائے گا، جب حکومت قائم ہو جائے گی، تو پھر کس طرح سے نعمتیں برسیں گی، کس طرح سے برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی، زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی۔ وہ ایک منظر جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، علامتیں بیان ہو گئیں، سفیانی کے نام سے مثلا ڈرا دیا گیا، جو ہونا ہے، بہرحال جو حتمی علامتیں ہیں وہ تو ہونا ہے، کہ جو آپ نے توقی میں بھی سن لیا تھا، لیکن یہ امید ہے کہ دنیا بدلے گی، وہ وقت آئے گا کہ پھر چاہے پاکستان ہو، چاہے خلیجی ممالک ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، آپ اطمینان کے ساتھ سجدگاہ رکھ کر نماز پڑھیں گے۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ واقع جب انسان جاتا ہے اور کہیں پر نماز کا موقع آ جاتا ہے، کوئی کچھ نہ بھی کہے، مومن گھبرا رہا ہوتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو وہ گھبرائیں گے اور تم سرخ روح ہو کے پھرو گے۔ یہ وہ امید ہے کہ جسے باقی رکھنا ہے، اس لیے کہ وقت تو تقریباً ختم ہو رہا ہے ٹائم کے اعتبار سے، لیکن چونکہ دیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ میں آپ سے اجازت مانگوں گا 2 روایتیں فقط آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، ایک خاتون ہے بڑی باعظمت، نام آپ نے سنا ہوگا حتماً، لیکن یہ تاریخ شاید آپ نے نہ سنی، جناب ام ہانی، کہ جو بہن ہیں مولائے کائنات کی۔ یہ وہی باعظمت خاتون ہیں کہ جن کے گھر سے رسول خدا معراج پہ گئے تھے، اور یہی وہ باعظمت خاتون ہیں کہ جو انتہائی طویل العمر، سقیفے کو انہوں نے دیکھا، مولا کی حکومت کو انہوں نے دیکھا، کربلا کو انہوں نے دیکھا، کربلا کے بعد کے حالات کو انہوں نے دیکھا ہے، 5ویں امام کے زمانے تک۔ مرتبہ یہ جناب ام ہانی بوڑھی ہو چکی ہیں، کمر جھک چکی ہے، عصا ٹیکتی ہوئی 5ویں امام کے سامنے آتی ہیں۔ امام نے پوچھا یا اماں، عین سے، یا اماں کیف حال، آپ کے حال کیسے ہیں؟ پوچھتا نا انسان کے حال چال کیسے ہیں۔ جناب ام ہانی فرماتی یا ابن رسول اللہ، سوائے غموں کے، سوائے مصائب کے میں نے کچھ اور نہیں دیکھا۔
امام مسکرا کے جواب دیتے ہیں، لو ادرکتی لقرت عینیک، لیکن اے اماں جان اگر آپ ہمارے اس قائم کا زمانہ دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایک اور منظر، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھائی جناب علی ابن جعفر رضوان اللہ علیہ، بہت جلالت والی شخصیت، بہت باعظمت شخصیت، بھائی ہیں حالانکہ ساتویں امام کے، امام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور پھر جو امام کے فرزند ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے فرزند ہیں نویں امام، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور نویں امام کا تو احترام ایسے کرتے ہیں، کون ہے نویں امام؟ امام محمد تقی علیہ السلام۔ میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان جو ہے متوجہ رہیں، امام جواد درود پڑھتے ہیں اچھے انداز میں، امام نہم، ان کی احترامی میں، ان کا احترام اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے امامے کا تحت الحنک جو ہے وہ کھول کر نویں امام کی جوتیوں کو صاف کیا کرتے ہیں، خود امام زادے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دیکھیے بعض اوقات ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے سادات کا احترام، تو سادات کا احترام صرف غیر سید پر نہیں ہے، ایک سید کے لیے بھی ضروری ہے کہ سید کا احترام کرے۔ یہ نقطہ ذہن میں نہیں رہتا سادات کے کہ غیر سید ہمارا احترام کرے، بھائی غیر سید کے لیے تو ہے احترام، لیکن جب مسئلہ سیادت کا ہے، خون رسول کا ہے، تو خون رسول اس سید کے بھی بدن میں ہے، تو سید پر بھی لازم ہے، لازم بمعنی استحباب، کہ وہ سید کا احترام کرے۔ تو یہ امام زادے ہیں اور اپنے امامے کے تحت الحنک کو کھولتے ہیں، نویں امام کے نالین کو صاف کرتے ہیں۔ ان کا جب انتقال ہوا، ان کو اریز نام کی جگہ کہ جو مدینے میں، اس میں دفن کیا گیا کہ جہاں پر سادات کی قبریں تھیں۔ سن 2003 تک ان کی قبر موجود تھی، ایک مسجد کے احاطے میں تھی۔ سن 2003 کے بعد اس مسجد کو ڈھایا گیا، ان کی قبر کو بھی ڈھایا گیا، اور جس وقت ان کی قبر کو خراب کیا جا رہا تھا، تخریب کیا جا رہا تھا، تو ان کی لحد جب نمودار ہوئی تو ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ اس موقع پر جس آدمی نے، جس شخص نے ان کے اس جسم کو اس تر و تازگی کے ساتھ دیکھا تھا، میں نے جن سے اس بات کو آپ کے سامنے نقل کیا ہے، ان عالم نے اس آدمی سے یہ واقعہ سنا، یعنی جس نے خود دیکھا تھا اس بدن اطہر کو تر و تازہ، انہوں نے ان عالم کو بتایا اور ان عالم سے میں نے سنا اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کے لیے بھی تقریباً 2 ہی واسطے ہیں اس روایت کے درمیان۔ تو اب اتنا جلیل القدر ان کا مرتبہ، یہ ایک مرتبہ 7ویں امام کے پاس آئے اور وہی بات کہ جو تقریباً جناب ام ہانی نے کی تھی، انہوں نے بھی بیان کی، اور پھر سوال یہ کر لیا، فرزند رسول یہ تو بتائیے کہ جب اس کی حکومت پا برجا ہو جائے گی تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ 7ویں امام نے جواب دیا، عقولکم تضعف عن فہمہ واحمالکم تضیق عن حملہ، کہ جو کچھ اس زمانے میں ہوگا، جو عروج، جو ترقی، جو برکتیں ہوں گی، تمہاری عقلیں ضعیف ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ تمہاری عقلیں ضعیف ہیں کہ اس عظمت کو سمجھ سکیں، اور تمہارے اذہان
اس بات سے تنگ ہیں، یعنی کوتا ہیں کہ وہ ان عظمتوں کو حمل کر سکیں، اپنے اندر رکھ سکیں، مظروف بنا سکیں. یعنی امام کا جو زمانہ ہوگا وہ زمانہ ہوگا ترقی کا، ہر اعتبار سے ترقی، مادی اعتبار سے ترقی، معنوی اعتبار سے ترقی، ہر اعتبار سے ترقی کا وہ زمانہ ہوگا کہ امام فرماتے ہیں گویا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر میں نے بتا بھی دیا تب بھی تم اس عظمت کو سمجھ نہ سکو گے. تو جس طرح آپ اس امید پر کہ ظلم کا نظام ختم ہوگا، عدل و انصاف کا نظام اس یوسف زہرا کے پرچم تلے قائم ہو جائے گا، تو خود وہ یوسف زہرا بھی تو انتظار کر رہا ہے نا. یوسف زہرا کس چیز کا انتظار کر رہا؟ ملا علی تبریزی علیہ الرحمہ، صاحب مکاشفات، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عالم کشف میں اپنے زمانے کے امام کو اس مقام اور اس دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا، آقا حسین کے حرم کے، کہ جس دروازے کے بعد ذریح مبارک آتی. میں امام کے قدموں میں گر گیا. امام نے میری جانب روتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا مولا، یہ جو آپ نے زیارت نہیہ میں فرمایا کہ یہ مظالم وہ تھے، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكُمْ الدَّمْ بَدَلَ الدُّمُوعِ، کہ یہ مصیبتیں اور مصائب وہ تھے کہ جس پر آنکھیں آنسوؤں کے بجائے خون بہانی چاہیے. میں نے پوچھا مولا کیا یہ وہ منزل تھی کہ جس وقت اکبر کے برچھی لگی تھی؟ اس لیے کہ اکبر کے برچھی لگ جانا، حسین کی بینائی کا چلے جانا اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے اکبر کو دیکھنا کا، بے شک اکبر کا جانا بڑی مصیبت ہے. لیکن جن مصائب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مصائب وہ ہیں کہ اکبر سن لیں تو میرے ساتھ بیٹھ کر گریا کریں. اچھا مولا کیا یہ قاسم کی مصیبت ہے کہ آپ نے خود فرمایا تھا میرا سلام ہو اس شہید پر کہ مرتے وقت جس کی دائنی جانب کی پسلیاں بائنی جانب کی پسلیوں میں گھس گئیں. حسین کا لاشا بھی پامال ہوا ہے نا، قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، حسین کا لاشا شہید ہونے کے بعد پامال ہوا اور قاسم کا لاشا اس وقت پامال ہو رہا تھا جب قاسم شہید نہیں ہوئے تھے. کہ مولا قاسم کی مصیبت کل، بے شک قاسم کی مصیبت، قاسم کا مرنا، قاسم کا شہید ہونا بڑی مصیبت ہے، لیکن جس مصیبت کی میں بات کر رہا ہوں، قاسم آ جائے تو میرے ساتھ گریا کرے. اب ملا علی تبریزی سوال کرتے جا رہے ہیں، آخر سوچ کے پھر کہا اچھا پھر یقیناً یہ غازی عباس کی مصیبت ہوگی، یقیناً یہ غازی عباس کی مصیبت ہوگی. کہا کہ بے شک عباس جیسے جری کے بازوؤں کا کٹ جانا. اور عباس نے یہ کہا تھا نا پڑھنے والے، جب میری مصیبت پڑھا کر تو یہ ضرور پڑھا کر، عباس کے حکم کی وجہ سے پڑھنا کہ ہر سوار جب زمین پر گرتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. سوچ جب میں گرا ہوں گا، جب میرے بازو کٹے ہوئے تھے، میں کہوں گا مولا اجازت دیجئے میں سوچ رہا ہوں، جس کے بازو کٹے ہوں تو پھر وہ رخسار کا سہارا لے. بے شک عباس کی مصیبت بڑی، عباس کی مصیبت بڑی، لیکن جس مصیبت کی میں بات کر رہا ہوں، عباس نے سنا تو میرے ساتھ بیٹھ کر عباس گریا کریں گے. اس کے بعد ملا علی تبریزی نے آخری نام لیا، مولا کیا پھر یہ آپ کے جد حسین کی مصیبت ہے؟ حسین کے جو جنگ لڑ رہا ہے، بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہے،
یزیدی فوجی یہ کہتا ہے واللہ میں نے کسی کی ایسی شجاعانہ جنگ نہیں دیکھی جس نے صبح سے لے کر عصر تک اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا ہو اور جنگ لڑ رہا ہو کہ جب مارا جائے گا تو اس کے پیچھے اس کی بیویوں کے خیمے ہیں جن کو تاراج کیا جائے گا، لیکن حسین کی جنگ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں دیکھی۔ تو مولا کیا یہ آقا حسین کی مصیبت ہے؟ فرمایا بے شک میرے جد حسین کی مظلومیت بہت بڑی ہے۔ جس مصیبت پر میں گریہ کر رہا ہوں وہ مصیبت وہ ہے کہ میرا جد حسین آ جائے تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر گریہ کرے۔ بس اب صبر کا یارہ نہ رہا۔ ملا علی تبریزی نے ایک مرتبہ واسطہ دے کے کہا مولا پھر بتا دیجئے وہ کون سی مصیبت ہے؟ سنیے گا، امام زمانہ فرماتے ہیں وہ مصیبت تھی کہ جب میری جدہ جناب زینب بغیر مقنع و چادر کے، ام کلثوم کے سر پر چادر نہیں ہے، بیویاں بغیر چادر کے شام کے بازار میں لائی گئی۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے ارے آؤ دیکھو آل محمد کا تماشا دیکھو، کوئی پتھر برسا رہا ہے، کوئی گالی۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفت الحسین وزیارت الحسین وشفاعت الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہم السلام۔ میرے پاس ایک درخواست آئی ہے، آپ سب دعا کیجئے کہ خداوند عالم جو مریض ہیں بحق بیمار کربلا ان کو خدا شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ مریض کے جو اپنی بینائی کی پریشانی میں مرتکب ہیں اور ان کی پریشانی جو ہے وہ بینائی کی ہے، آپ دعا کریں امام رضا کے واسطے سے کہ جعفر بھائی کو خداوند عالم جو بھی ان کی بیماری ہے، جو بھی ان کی پریشانی ہے، جلد از جلد شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر واحشرنا مع المتقین والابرار وصلی اللہم علی محمد وآلہ الاطہار۔ ماتم حسین۔